یہ بابا جی اشفاق احمد صاحب کی خوبصورت پرمغز باتیں انہی کی زبانی سنتے ہیں زاویہ پروگرام میں. تو لارڈ کرزن کو بہت شوق تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کے کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا، اور میوزیمز اسی نے سارے سیٹ کی. تو وہ ایک دفعہ گیا کسی گاؤں میں، وہاں پر جا کر اس نے اپنا کیمپ لگایا. ساتھ اس کا عملہ تھا 200-250 آدمیوں کا. ایسا ہے بڑی زبردست چیز ہوتی تھی اس زمانے میں. تو وہاں گیا تو وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا، اور لکھتا ہے کہ کوئی آدھی رات کے قریب 1:30-2 بجے مجھے اپنے سینے پہ بہت بوجھ محسوس ہوا، اتنا زیادہ بوجھ کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا. تو لیٹے لیٹے جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کوئی 25-30 سیر کا کوبرا وہ میرے سینے پہ بیٹھا تھا کنڈلی مار کے، اور پھن اس نے اٹھایا ہوا تھا اور میرے چہرے کی طرف کیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ زندگی اور موت جو تھی اس کے درمیان فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا. لیکن کہنے لگے کہ میں ہلا نہیں، اسی طرح خاموش لیٹا رہا، کوئی چیخ و پکار نہیں تھی. اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچتی ہے، تو میں اس کا انتظار کروں. یہ ایک بڑے حوصلے کی، اور یہ ایک بڑی کرج کی، اور یہ ایک بڑی اعتماد کی بات ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا کے میرے اس کیمپ کا چھولداری ہو ایک آدمی اندر داخل ہوا. اس آدمی نے جب دیکھا کہ ویسرائے کے سینے کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تو الٹے پاؤں واپس چلا گیا. تو الٹے پاؤں واپس جا کے اس نے ایک جگ لیا دودھ کا، اور اس میں گرم دودھ ڈالا، اور گرم دودھ جو اس نے بعد میں ہلایا اچھی طرح سے کہ اس کی جھاگ، دودھ کی جھاگ اور اس کا گرم پن، حرارت جو تھی اس مگ میں، جگ میں آ گئی. تو وہ لے جا کر اس نے بڑی ہمت کے ساتھ اس آدمی نے اس کے سانپ کے آگے زبان اٹھایا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبان میرے پاس ہے اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے دودھ کی جو اسے بہت پسند ہے، تو وہ آرام سے اس کے اندر اتر گیا، اور اس کے کندھے پہ ایک صافی تھی جو اس نے اس کے اوپر رکھ لی، اور سانپ کو مرتبان کے اندر بند کر لیا. بند کرنے کے بعد باہر آ گیا تو حال دہائی مچ گئی. وہ 200-250 کا عملہ جو تھا سب بیدار ہو گیا، اور ویسے صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ شخص کو اس سے انعام ملنا چاہیے. تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے آپ کی جان بچائی ہے، یہی بہت بڑا انعام ہے، اور میں آپ کو لے کے کیا کروں گا. ہاں یہ بڑی بات ہے. تو لوگوں نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے سٹاف کا تو آدمی ہے ہی نہیں، جو بھی عملہ لے کے آئے تھے یہ تو اس کا ممبر ہی نہیں، یہ تو کوئی باہر کا آدمی کیا. تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں بندھیل کھنڈ کا معروف چور ہوں، تو میں چوری کرنے آیا تھا. میں نے یہاں سوچا تھا کہ کیمپ لگا ہے اور ویسرائے کا بادشاہ وقت کا کیمپ لگا ہے تو اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ملیں گی. اب میں جب داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا. اب آدمی کا یہ تقاضا تھا کہ میں اپنا پیسہ ایک طرف رکھ کے یہ کام کروں. تو یوں بھی ہو جاتا ہے خواتین حضرات، اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے. اور اتنے محتاط ہونے کی زندگی میں شاید اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ ہم نے اپنے کندھوں کا بوجھ بنا لیا. میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ سوچنے والی بات ہے. من ہے نا وہ تو رہے گا، چلتا جائے گا. لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے. کبھی تھوڑا سا آرام بھی کر لے، کبھی تھوڑی سی سیٹی بھی بجا لے. میں نے کئی نوجوانوں سے دیکھا ان کی یونیورسٹی میں جا کے، لڑکیوں کے اسکول میں بھی، کالج میں جا کے میں نے کہا تم کو سیٹی بجانی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے، میرے بڑے بھائی بجایا کرتے جس سے میں پوچھتا ہوں. میں نے کہا تمہیں نہیں آتی ہونٹ گول کر کے؟ کہیں گے نہیں کبھی بجائی نہیں، سیٹی بجانے کا وقت نہیں ملتا. اب کیا کرے انسان، ایسی پریشانیوں کے عالم میں چلا جا رہا ہے. تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، کہ جسے کہتے ہیں کہ ریجڈ لائف، تنی ہوئی زندگی جیسے رسیوں میں بندھی ہوئی ہو ویسی چل رہی ہے. آپ کوئی کھیل بھی انجوائے نہیں کرتے.
आप कोई त्योहार भी एंजॉय नहीं करते। एक अजाब में पड़े, मैं लड़कियों को देखता हूँ, मेरी पोतियां हैं, नवासियां हैं, वो एक फंसी हुई सी लड़की है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा खुल के देखो, अल्लाह की जमीन को देखो। अल्लाह कहता है सीर फिलहाल मेरी जमीन की सैर करो, और तुमको बहुत से इसमें से चीजें नहीं करते, एतमाद नहीं आता, यकीन नहीं होता है कि यूं अगर हो रहा है तो इसमें से यूं भी निकल सकता है, खा वो कितना कम क्यों ना हो। ये अभी मोरक्को का बादशाह था, कोई 80-100 बरस पहले की बात है। तो एक शख्स से नाराज हो गया, तो उसने हुक्म दिया जैसे जाके जेल में बंद कर दिया जाए, और कल सुबह 6 बजे इसे फांसी दे दिया, जिल्लात बुला के इसका सर कलम कर दिया जाए। तो दस्तखत हो गए, जेल चला गया, वो बंदा जाके बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कल सुबह होगी तो मुझे सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, जिला आ जाएगा। लेकिन वो बड़ा कंपोज था, कहने का कोई बात नहीं, ऐसे जिंदगी में होता ही रहता। जेल का जो दारोगा था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसे पता चला कि ये आदमी जो है शतरंज का बड़ा माहिर है, और दारोगा को शतरंज खेलने का बड़ा चस्का था। तो उसने कहा कि सर आ जाओ, बैठे एक बाजी तो लग गए। उन्होंने कहा आ जाओ। अब उसे तो कत्ल किया जाना है और दारोगा ने उसे कत्ल करना है हुक्म शाही के मुताबिक, और उन्होंने बसात बिछा ली, खेलने लगे। वो आधी रात हो गई, वो फंस गई बाजी। तो उस बंदे ने दारोगा को शिकस्त दे दी। उसने कहा देखो अब आप आराम करें, रेस्ट करें, सुबह मैं दूंगा इसका बदला। सुबह जो उसके कत्ल किए जाने का वक्त था, उस वक्त दारोगा जेल ने फिर दुकान बता दी, कहूँगा आओ जनाब एक बाजी हो जाए, ये कत्ल वत्ल तो होता ही रहेगा, कोई बात नहीं। उसने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तेरा तो बादशाह न सिर्फ नौकरी से निकाल देगा, मेरे साथ तेरा सर कलम भी कर देगा, जो ड्यूटी जो उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, देखते हैं आए। वो खेलने लग गया, फिर शतरंज की बाजी शुरू हो। सुबह से शाम तक कासिम हजरात में शतरंज की बाजी चलती रही वैसी। तो वो रात को फिर फंस गए, अगले दिन कह लेंगे चलो फिर लगेंगे। 4 दिन इसी तरह से, और 4 रातें खत्म हो गई, और वो शतरंज की बाजी जो थी वो चलती रही। वो कत्ल किए जाने का वक्त कहीं बहुत पीछे रह गया, 4 दिन आगे गुजर गया था। तो वो बैठे शाम के वक्त असर और मगरिब के दरमियान अपनी शतरंज की बाजी लगा रहे थे कि एक आदमी घोड़ा भगते दौड़ाता हुआ, बिल्कुल सरपट, धूल उड़ रही है, वो जेल की तरफ भागा चला आ रहा है। आया, और जो शतरंज खेल रहे थे, मेहरबानी बहुत शुक्रिया, जो खेल रहे थे शतरंज, वो आदमी जैसे कत्ल किया जाना चाहिए, जो मुजरिम था, वो आदमी आते ही दोनों हाथ लगा के उसके कदमों को उसके सामने बिल्कुल सजदे में गिर गया, और पुकार पुकार के कहने लगा कि बाद शहंशाह जहां फलाना शहंशाह मोरक्को मैं सलाम करता हूँ। वो हैरान परेशान उससे खड़े हो गया दारोगा जेल। क्योंकि क्या हुआ? उन्होंने कहा बलवाइयों ने मोरक्को के बादशाह को कत्ल कर दिया। जी दोस्तों,